یہاں پروگرام میں حاضر ہوتی ہے پاکستان میں، مجھے اللہ نے یہ شرف نصیب فرمایا متعدد مرتبہ پیر طریقت قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے انگلستان کے پروگراموں میں بھی شمولیت کا اکثر موقع ملا ہے، اور میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں مشائخ اعظام اور پیران اعظام کی محافل میں شمولیت کا بھی اللہ موقع عطا فرماتا ہے، علماء اکرام کے جلسے، ان کی کانفرنسیں، اس میں بھی شمولیت کا موقع ملتا ہے، لیکن جو لطف، جو سرور، جو ذوق، جو کیفیت قبلہ صوفی صاحب کی اس نورانی محفل میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری محفل میں حاصل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت خواجہ خواجگان، جیوے جیوے۔ حضرات گرامی، بہت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں اس وقت یورپ میں، انگلستان میں، برطانیہ میں، علماء ہیں کام کرنے والے، مشائخ ہیں کام کرنے والے، مختلف وہاں محافل منعقد ہوتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ مختلف شہروں میں بڑے بڑے عظیم الشان جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس شان و شوکت کے ساتھ یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اللہ نے اپنے ذکر کے بلند کرنے کے لیے ان کو اس پاکستان میں ہی منتخب نہیں کیا بلکہ یورپ کی سرزمین میں بھی اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ کنز المال میں کل ایک حدیث دیکھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کے لیے چابی ہوتے ہیں، ذکر جنت کی چابی ہے، اور کچھ لوگ ذکر کے لیے چابی ہے، ان کے پاس جائیں گے تو ذکر کھلے گا، ذکر کا دروازہ کھلے گا، ذکر چلے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ذکر کے لیے چابی بنایا ہے، میں مشاہدے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں ان لوگوں میں سے قبلہ صوفی صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے نام بلند کرنے کے لیے ذکر کی چابی بنایا۔ ارے آپ جائیں برطانیہ میں، اللہ کرے آپ وہاں جائیں، مشائخ اعظام کی دینی خدمات دیکھیں اور پھر قبلہ صوفی صاحب کی خدمت بھی دیکھیں، پتہ چلے گا اس دیار غیر میں، اس کفرستان میں ان کے ساتھ چلنے والے کیسے لوگ ہیں، باشرح ہیں، باحیا ہیں، چہرے سے دیکھ کر، لباس سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے ان کو ذکر کرنے والا، ان کی ذکر کی تلقین کرنے والا، اس کا مرتبہ، اس کی شان کیا ہے۔ ارے امام ربانی حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سرزی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں امام اور خلیفہ، اس میں فرق بیان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے نزدیک امام کسے کہتے ہیں، امامت کا منصب کیا ہے، خلافت کا منصب کیا ہے، کتب ارشاد کون ہوتا ہے، کتب مدار کون ہوتا ہے، آپ وہاں پہ ان چار مناصب کے درمیان فرق کرتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے، آپ جو کچھ وہاں بیان فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ متبعین ہیں، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے، حضور کے طریقے کو صحیح معنوں میں اپنانے والے، حضور کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، حضور کے قدم پر قدم چلنے والے کچھ ایسے ہیں حضور کے طفیل، اللہ تعالیٰ ان کو کمالات نبوت سے نوازتا ہے۔ نبی اس کے اندر نبوت کے کچھ کمالات ہوتے ہیں، کچھ ولایت کے کمالات ہوتے ہیں۔ نبی جیسے
حضور علیہ السلام آپ کی اتباع کرنے والے کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کمالات نبوت سے نوازتا ہے، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، مخلوق خدا کو دعوت دینی ہے، یہ ارشاد لوگوں کی رشد و ہدایت کی ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہیں کمالات نبوت سے نوازا جائے، نبی نہیں بن سکتا، شاید میری اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھ لے، نبی کے کچھ کمالات ہوتے ہیں، خوبیاں ہیں جو کاملین کو دعوت کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، اور جس کا یہ انتخاب ہو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جسے کمالات نبوت سے نوازنے کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کی اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے وہ امام ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ولایت کے کمالات سے بھی نوازتا ہے، جسے کمالات ولایت سے نوازا جائے اور پھر اس کی دعوت کی ڈیوٹی لگ جائے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نعرہ رسالت، حضرت خواجہ خواجگان، شاد مشرف، جیوے 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 جیوے۔ اللہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے، یہ دعوت کا کام ان سے لیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں، کوئی کذب بیانی نہیں۔ آپ کو یہاں بھی کچھ چہرے اور ٹوپیاں یہ نظر آ رہی ہے، اور برطانیہ کی سرزمین میں جا کر دیکھے، ہزاروں کی تعداد میں جب ایسا مجمع ہوتا ہے وہاں ایسی ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آتی ہیں۔ یہ اس دعوت کا اثر نہیں اور فیضان مجددیہ کی یہ تقسیم نہیں دور کیا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سندی رحمت اللہ تعالی، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا فیضان اس وقت روئے زمین پہ تقسیم کرنے والے مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، اور ان نیک بختوں میں سے، سعادت مندوں میں سے ایک قبلہ صوفی صاحب بھی ہے جن کے ذریعے یہ فیضان نقشبندیہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ، میں اگر اپنے مشاہدات اور جو کچھ دیکھا ایسے بیان کرتا چلوں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عرس مبارک کا ایک حصہ ہے۔ اولیاء اکرام کا تذکرہ کرنا، اولیاء اکرام کی دینی خدمات، ان کی فیوض و برکات کا ذکر کرنا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی صحبت و مجلس اختیار کرنے کی برکات کا ذکر کرنا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ عرض کرتا چلوں تو یہ بھی ایک وسیع سمندر ہے جسے مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا، مگر چاہتا ہوں چونکہ اللہ نے جس طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ سرکار کی ولادت کے لیے مختص فرمایا ہے، یہ رجب شریف کا مہینہ اللہ نے اپنے محبوب کی معراج شریف کے لیے مختص فرمایا ہے۔ 2 مہینے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، ایک ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، رجب شریف کا مہینہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عروج کا، معراج کا، ایک عظیم سارے نبیوں میں سے ایک خصوصی قسم کا جو معجزہ عنایت فرمایا، یہ مہینہ اس کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چاہتا ہوں کچھ ذکر ہو جائے۔ سرکار کا یہ معراج شریف کا واقعہ ابتدا سے انتہا تک دیکھیے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ہمارا جو مسلک حق کا ہے، یہ معراج شریف کا واقعہ ہمارے اس مسلک کی تائید کرتا ہے۔ ہمارا یہ مسلک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، اپنے محبوب کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا۔ سرکار ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو کر بیٹھ کر روئے زمین نہیں بلکہ ساری کائنات کو سرکار اپنے سامنے مشاہدہ فرما سکتی ہے، ہماری گفتگو بھی فرما سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معراج شریف کے واقعہ کی طرف دیکھیے، معراج شریف کا واقعہ ہمارے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ آپ نے متعدد مرتبہ یہ سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرمائی، نبیوں کو سرکار نے نماز پڑھائی،
یہ بھی ایک مسئلہ ہے اچھی. اور سرکار جب واپس تشریف لائے تو یہ سرکار کی الفضائی کی امامت جاتے ہوئے بھی نماز پڑھائی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا شرح مشکات میں لکھا